اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کی تشریحات جانی اور پھر میں نے اس کا خلاصہ بھی عرض کیا۔ اب آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز میں سورہ فاتحہ کی کمپیوٹرائز تحقیق کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ ناظرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں قرآن کریم آیات کی شکل میں، صورتوں کی شکل میں، اگر تم اتنے ہی صاحب زبان ہو، وسیع زبان رکھتے ہو، تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت تھی۔ اور یہ دعویٰ ان کے لیے تھا جو صاحب زبان تھے، یعنی عربی زبان فصیح الزبان کہلاتی ہے۔ تو یہ دعویٰ ان سے تھا، ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، لیکن قرآن نے یہ دعویٰ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسی چیز بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صورت تو کیا، اس جیسی ایک آیت ہی بنا لو۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کے برابر ہی کچھ بنا کے لے آؤ۔ لہٰذا وہ وسیع زبان رکھنے والے وہ اتنا بھی نہ کر پائے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اعداد کی تحریک کچھ اس طرح سے ہے کہ اس جیسا ایک پیرا کیا ایک سطر بھی بنائی نہیں جا سکتی۔ یہ تفصیلاً میں آگے چل کے انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل بھی عرض کروں گا اور حروف مقطعات کی ترتیب بھی انشاءاللہ تعالی آپ سے عرض کروں گا۔ تب میں یہ عرض کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور وہ کس طرح پورے قرآن مجید میں محرک ہیں اور منقسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ آج چونکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں عرض کروں گا، تو سورہ فاتحہ کیا بھئی محرک کچھ اعداد ہے۔ ایک عدد ایسا ہے جو پوری سورہ فاتحہ میں محرک ہے، اور وہ عدد ہے 7 کا۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے السبع المثانی، یعنی اس میں 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، لہٰذا اس کا مین اور بنیادی جو عدد ہے وہ 7 ہے۔ اس عدد میں 7 کا انسانی زندگی کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں 7 جنتوں کا ذکر ہے، اسی طرح 7 آسمانوں کا ذکر موجود ہے۔ پھر زمین کے اندر 7 تہیں لیئرز موجود ہیں، تہہ بتہ۔ زمین کے ارد گرد 7 خلائیں ہیں۔ اس زمین میں 7 بر اعظم ہیں۔ ایک ہفتہ کے 7 دن ہوتے ہیں۔ خصوصاً مسلمانوں کے لیے حج کے دوران طواف میں خانہ کعبہ کے ساتھ 7 چکر لگانا ہوتے ہیں، یعنی صفا و مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر مکمل کرنا ہوتے ہیں۔ حج کے بعد 7 دن قیام کا حکم ہے۔ نماز کے دوران سجدہ کرتے وقت 7 اعضاء زمین پر مس ہوتے ہیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے اور 1 چہرہ یعنی منہ۔
آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ 7 کا عدد ہماری زندگی کے ساتھ منسلک ہے، اور وہی 7 عدد سورہ فاتحہ میں محرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، اور قرآن کریم میں لفظ جہنم کا ذکر 77 بار آیا ہے، 77، جو کہ 11 ضرب 7 کا حاصل ضرب ہے، یعنی 11 کو 7 سے ضرب دی جائے تو 77 آتا ہے۔ عربی زبان کے حروف کی تعداد 28 ہے، یہ بذات خود 7 ضرب 4 کا حاصل ضرب ہے۔ اس میں 7 حروف ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ میں نہیں آتے، اور وہ ہیں سا، جیم، خا، را، شین، طا، فا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 21 حروف اس سورہ میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 7 ضرب 3 کا حاصل ضرب ہے، یعنی 7 ضرب 3 برابر ہے 21۔ جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ، وہ میں بتاؤں گا۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور یہ حروف تہجی کے 14 حروف سے مل کر بنے ہیں۔ اور 14 حروف کون کون سے ہیں؟ حمزہ یعنی الف، ہا، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، یا۔ اور مجموعی الفاظ ہیں الف لام میم، طا سین میم، الف لام را، عین سین کاف، قاف، نون، صاد، طٰ، حامیم، یاسین، الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف۔ یہ ہیں وہ 14 حروف جو مجموعی الفاظ ہیں۔ لہٰذا عدد 14 حاصل ضرب ہے 7 ضرب 2 کا، یہاں بھی 7 محرک ہے، اور جبکہ 14 ضرب 14 جمع 14 ہوتا ہے 28، اور 7 ضرب 4 کا کو اگر ضرب دی جائے تو یہ 28 ہوتا ہے۔ اس میں مبارک اللہ میں 3 حروف ہیں، الف لام اور ہا۔ یہ 3 حروف سورہ فاتحہ میں بار بار دہرائے گئے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد گنیں تو یہ 49 یعنی 49 ہوتی ہے، اور یہ عدد حاصل ضرب ہے 7 ضرب 7 کا، یہاں بھی 7 محرک ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات الف لام میم الگ الگ کر کے سورہ فاتحہ میں گنیں تو ان کی تعداد کچھ یوں بنتی ہے۔ حرف الف کی تعداد 22 ہے، حرف لام کی تعداد بھی 22 ہے، جبکہ حرف میم کی تعداد 15 ہے۔ ان سب اعداد کو اس طرح لکھے تو یہ کچھ یوں بنتا ہے 15 22 22، اور یہ عدد حاصل ضرب ہے 21,746 ضرب 7 کا۔ آپ اس کو ضرب دے کے دیکھ لیجئے۔ حروف مقطعات الف لام میم یعنی الف لام اور میم کی تعداد اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گنے تو یہ کچھ یوں بنتی ہے: الف 3 بار، لام 4 بار، میم 3 بار۔ ان کو اسی ترتیب سے لکھیں تو یہ عدد بنتا ہے 343، اور یہ حاصل ضرب ہے 49 ضرب 7 کا، یعنی 49 کو 7 سے ضرب دیں تو یہ برابر ہوتا ہے 343 کے، اور 7 ضرب 7 برابر ہے 49 کے۔ اور سورہ فاتحہ میں عدد 7 محرک ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق سورہ فاتحہ سے واضح ہے۔ پارہ نمبر 14
سورہ الحجر آیت نمبر 87 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ یہ آیت سورہ حجر میں نازل ہوئی ہے، جبکہ یہ سورت جو ہے حروف مقطعات الف لام را سے شروع ہوتی ہے۔ یہ حروف ہیں الف لام اور را۔ اوپر بیان کی گئی آیت میں بالترتیب 1، 4 اور 7 بار دہرائے گئے ہیں یہ الفاظ، یعنی اس طرح جو سامنے آتا ہے وہ 147 کا عدد آتا ہے، اور یہ حاصل ضرب ہے 7 ضرب 7 ضرب 3 کا، یعنی جب کہ یہی حروف مقطعات سورہ فاتحہ میں بالترتیب 8، 22 اور 22 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ اس طرح جو عدد سامنے آتا ہے وہ یہ ہے 82,222، یعنی 8 2 2 2 2، اور یہ حاصل ضرب ہے 1678 ضرب 7 کا، 1678 ضرب 7 ضرب 7 کا۔ یا آپ اگر نوٹ کر کے ضرب دینا چاہیں تو دے کر دیکھ لیجئے، یہاں بھی 7 کا عدد محرک ہے۔ اگر سورہ فاتحہ اور سورۃ الناس کے تسلسل کو دیکھا جائے تو ایک بہت ہی خوبصورت چیز سامنے آتی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کے شروع میں آتی ہے، یعنی 1 نمبر پر، اور سورۃ الناس جو ہے وہ سب سے آخر میں آتی ہے، یعنی 114 نمبر پر۔ اس طرح پہلی سورت کا نمبر 1 اور آخری سورت کا نمبر 114 ملائے تو یہ بنتا ہے 1141، اور یہ حاصل ضرب ہے 163 ضرب 7 کا۔ یہاں بھی آپ ضرب دے کے دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف کی تعداد گنیں تو یعنی بسم 3 حروف ہیں، با، سین اور میم، اور اللہ 4 حروف ہیں، الرحمن 6 حروف ہیں، جبکہ الرحیم بھی 6 حروف ہیں۔ ان سب کو ترتیب سے ملائیں تو عدد بنتا ہے 6 6 4 3، یعنی 6643، اور یہ بلا شبہ 7 پر تقسیم ہوتا ہے، یعنی یہ حاصل ضرب ہے 949 ضرب 7 کا۔ اسی طرح قرآن کریم کی آخری آیت میں من الجنۃ والناس میں یہ بالترتیب اسی طرح سامنے آتے ہیں، یعنی 5 1 5 2، اور یہ عدد 5152 بنتا ہے، اور یہ حاصل ضرب ہے 736 ضرب 7 کا۔ ناظرین، یہ عددی اعتبار سے ایک سائنسی تحقیق ہے۔ اس سلسلہ میں مزید حقائق بھی پیش کیا جا سکتے ہیں، لیکن طوالت کے پیش نظر اتنا ہی کافی ہے، اس پر اکتفا کروں گا۔ ناظرین، مدعا یہ ہے، یا معلومات آپ کو دینے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ آپ جان جائیں کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو صرف اللہ تعالیٰ نے تحریر کی ہے۔ یہ تحریر اور یہ کلام صرف اللہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جو پورے قرآن مجید میں اعداد کی ترتیب قائم رکھ سکتا ہے، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی تیز ادیب بھی، بہت ہی منجا ہوا ادیب بھی اپنی کسی بھی تحریر میں یہ عددی ترتیب نہیں رکھ پاتا اور نہیں رکھ سکتا۔ یہ استعداد کسی میں ہے ہی نہیں۔ یہ استعداد اگر ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ اسی پر اکتفا کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔